بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے چوٹ کی اور یہ تم نے عقل مندی کی بات کی کہ آنکھیں بند کر کے مجھ پر اعتبار نہیں کرو گے۔ خدا کے بندے اور شیطان کے چیلے، اگر تمہاری آنکھ بند ہو گئی تو پھر اپنے نوجوان فرزند ارجمند کو کیسے دیکھ سکو گے؟ میں نے سن اور دیکھ رکھا ہے جس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں اسے منو مٹی کے نیچے دبا دیا جاتا ہے، کروڑوں کی مالیت کے سونے کی طرح۔ فیصل کہاں ہے؟ وہ کپکپاتی ہوئی آواز میں بولا۔ ابھی تک تم نے اس سے میری بات نہیں کروائی۔ وہ ادھر ادھر کی انتہائی اہم معاملات کو فراموش کر کے اپنے بیٹے کا قصہ لے بیٹھا۔ مجھے یہ اندازہ لگانے میں کوئی دشواری نہ ہوئی کہ فیصل چودھری کی کمزوری تھا، جو صدف کی مہربانی سے میرے ہاتھ لگ گیا تھا۔ چودھری کے پلڑے کا سب سے زیادہ بھاری باٹ اس وقت میری جانب تھا، لہٰذا میرا پلڑا اجک رہا تھا۔ میں اس جھکے ہوئے پلڑے کی بدولت بآسانی چودھری کو جھکانے اور گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ میں نے نہایت ہی مستحکم لہجے میں کہا، چودھری اگر اپنے بیٹے کی صورت دیکھنا چاہتے ہو تو ساحل کو میرے حوالے کر دو۔ 10 کروڑ جیسی معمولی رقم تو تمہارے موضوع میں اڑسی رہتی ہے، تم یہ رقم حقیر رقم شعیب گوری کے منہ پر دے مارو اور تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو وجدان۔ وہ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی بول اٹھا۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا، کل رات کو فیصل سے تمہاری بات کروا دوں گا۔ کل رات وہ مچل گیا، میں اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا۔ میں اس انتظار کی کوفت سے بچنے کے لیے تمہیں ایک آسان ترکیب بتاتا ہوں۔ میں نے یکدم سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، تم ابھی سے ایک ٹوکرے کے نیچے بیٹھ جاؤ اور پوری توجہ اس نقطے پر مرکوز کر دو کہ تم ایک دیسی مرغی ہو جو انڈا دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ انڈا دینا چونکہ مرغی کا فریضہ ہے، اس لیے باوجود زور لگانے کے بھی تمہاری کامیابی کے امکانات 0 سے زیادہ نہیں ہوں گے۔ اس تخلیقی مصروفیت میں تمہارا دل لگ جائے گا اور وقت گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوگا۔ کیسا آئیڈیا ہے؟ اپنی بات کے اختتام پر میں نے استفسار کیا تو وہ بھڑک اٹھا، وجدان انڈے مرغی کا کھیل تو میں تمہارے ساتھ کھیلوں گا اور ایسا کھیلوں گا کہ تمہاری آنے والی نسل ہاتھ لگا لگا کر دیکھے گی۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں ساحل کو مجھے لوٹا دو۔ میں نے برجستہ کہا، میری نسل اسی سے چلے گی، لیکن تم میری بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہو۔ کہیں تم مجھے اپنی فرزندی میں لینے کے خواب تو نہیں دیکھ رہے؟ او یو بلڈی! غصے کی انتہا کو پہنچ کر وہ انگلش پر اتر آیا۔ میں تمہیں بھوکے کتوں کے سامنے ڈال دوں گا بشرطے کہ میں تمہارے قابو آ گیا۔ اپنی ناپاک زبان بند رکھو۔ اوکے، میں نے معتدل انداز میں کہا، وش یو بیڈ لک چودھری۔ پھر اس کا جواب سنے بنا میں نے ریسیور کو کریڈل کر دیا۔ شعیب کے حوالے سے چودھری کو بھڑکانا سود مند ثابت ہو سکتا تھا۔ اگر چودھری واقعہ میری توقع کے مطابق سوچنے لگتا تو ان میں پھوٹ پڑ سکتی تھی، لیکن میں اس سلسلے میں زیادہ پر امید نہیں تھا۔ وہ دونوں شیطان کے چیلے تھے اور بدی کے علم بردار۔ مجھے کچلنے اور نقصان پہنچانے کے لیے وہ ہر محاذ پر کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہو سکتے تھے۔ میں ان کا مشترکہ دشمن تھا۔ وہ دونوں اتنی آسانی سے میرے ہاتھوں میں آنے والے نہیں تھے، لیکن کوشش کرنے میں کوئی حرج بھی نہیں تھا۔ کوشش بڑا طمانینت بخش اور امید افزا لفظ ہے جو بجھے ہوئے دلوں کو بھی حوصلہ بخش دیتا ہے۔ کینسر کے آخری سٹیج میں جب مریض کی زندگی کے دن نہیں بلکہ گھنٹے بھی گنے جا چکے ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر پھر بھی اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اسے 100% یقین ہوتا ہے کہ وہ مریض بچے گا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر یہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ علاج پر لواحقین کے لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، لیکن وہ اپنی کوشش کو جاری رکھتا ہے کیونکہ یہی اس کا فرض ہے۔ زندگی اور موت خدا کے ہاتھ میں ہے، لیکن کوشش کرنا انسان پر لازم خدا کی اس امانت کو بچانے کے لیے آخری کوشش کرنا چاہیے۔ میں نے چودھری نوازش کو ذہن سے جھٹکا اور بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ چند لمحات کے بعد مجھے محسوس ہوا تھوڑی دیر پہلے چودھری سے ہونے والی ٹیلی فون گفتگو نے میرے اعصاب میں اچھا خاصا تناؤ پیدا کر دیا تھا۔ میں نے بستر کو چھوڑ دیا اور قالین پر آ گیا۔ وہ بیڈ روم ہوادار تھا۔ میں نے اعصاب کو سکون پہنچانے کے لیے یوگا کا سہارا لیا۔ اس وقت سانس کی کوئی مشق کرنا تو مناسب نہیں تھا، لہذا میں نے پرانا یام کو ٹچ نہیں کیا اور ہاتھی یوگ کو آزمانے لگا۔ کمل آسن اور مین آسن کے بعد میں نے ہینڈ سٹینڈ لگایا اور 10 منٹ بعد میں دوبارہ بستر پر دراز ہو چکا تھا۔ اس وقت میرے اعضاء اور اعصاب خاصے فرما بردار ہو گئے تھے۔ میں نے 2-4 گہری سانسیں لی اور اپنے دماغ کو مخصوص ہدایت دینے لگا۔ میں نہایت ہی پرسکون گہری اور میٹھی نیند سوؤں گا، لیکن اس دوران میں تم جاگتے رہو گے اور ٹھیک 6 بجے صبح تم مجھے حشاش بشاش بیدار کر دو گے، لیکن میری نیند کے وقفے میں اگر اس فلیٹ کے اندر
اندر کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آنے کے آثار پیدا ہوئے تو وقت مقررہ سے پہلے ہی تم مجھے اٹھا دو گے۔ اس ہدایت کے اختتام پر میں گہری نیند میں ڈوب گیا۔ انسانی دماغ سب سے بڑا عجوبہ ہے، اگر یہ آپ کی ہدایت پر کان دھرنے لگے تو آپ حیرت انگیز کارنامے انجام دینے لگتے ہیں، اور مجھے یقین ہے بلکہ میرا تجربہ ہے کہ تھوڑی سی پریکٹس کے بعد یہ آپ سے اور آپ کی ہدایت سے مانوس ہو جاتا ہے، اور کچھ عرصے کے بعد یہ آپ کی ہدایت پر عمل بھی کرنے لگتا ہے، خاص طور پر اس نوعیت کی ہدایت کہ میں سو رہا ہوں اور میرا دماغ جاگتا رہے گا۔ بڑی عجیب و غریب اور حیرت افریح مناظر کے روشناس کراتی ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو آزما کر دیکھ لیں، لاشعور کا کرشمہ کاری آپ پر آشکار ہو جائے گی۔ میرے دماغ نے کبھی مجھے دھوکہ نہیں دیا، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ میری ہدایت پر عمل نہ کرے۔ میں نے سونے سے قبل اسے تاکید کی تھی کہ وہ 6 بجے صبح مجھے بیدار کر دے گا، لیکن جب میری آنکھ کھلی تو میں نے محسوس کیا کچھ گڑبڑ ہے۔ یا اخبار کی میری نگاہ دیوار کی کلاک کی جانب اٹھ گئی۔ کلاک میں سوئیاں 4 بجے کا وقت بتا رہی تھی۔ اس کا یہی مطلب تھا کہ فلیٹ میں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آ چکا تھا یا پھر پیش آنے والا تھا۔ میں نے اس خیال کے ساتھ ہی ایک جھٹکے سے بستر چھوڑ دیا اور بیڈ روم میں چاروں طرف نظر دوڑائی، لیکن وہاں مجھے کسی بھی غیر معمولی واقعے کے آثار نظر نہ آئے۔ اس کا یہی مطلب تھا فلیٹ کے کسی دوسرے حصے میں کوئی گڑبڑ تھی۔ میں بیڈ روم سے باہر نکل آیا۔ دونوں بیڈ رومز ساتھ ساتھ بنے ہوئے تھے، ان کے سامنے مختصر سا ٹی وی لاؤنج تھا، پھر ڈرائنگ روم آتا تھا۔ میں نے سونے سے قبل دوسرے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا تھا جو ہنوز بند تھا۔ میں نے احتیاطاً اس دروازے کو کھول کر اندر جھانکا۔ اس سے پہلے میں نے اندر کی لائٹ آن کر دی تھی، لیکن مجھے وہاں کچھ بھی خلاف معمول دکھائی نہ دیا۔ لاؤنج پر بھی میں ایک طائرانہ نظر ڈال چکا تھا۔ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اب آ جا کر ایک ڈرائنگ روم ہی بچا تھا۔ ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے کے ساتھ ہی لاؤنج کے کنارے پر فلیٹ کا مین دروازہ تھا۔ یہ دروازہ بھی میں نے شہزاد علی کے جانے کے بعد اندر سے لاک کر دیا تھا، اور وہ ابھی تک بدستور لاک ہی تھا۔ میں محتاط قدم اٹھاتے ہوئے ڈرائنگ روم کی جانب بڑھ گیا، اور پھر جیسے ہی میں نے دروازہ کھول کر ڈرائنگ روم میں قدم رکھا مجھے ایک جھٹکا لگا اور میں ٹھٹک کر رک گیا۔ میری نگاہ نے ایک حیرت ناک منظر دیکھا۔ ڈرائنگ روم کے بڑے صوفے پر نقلی وجدان پھیل کر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ زیر لب مسکرانے لگا۔ اسے وہاں دیکھ کر مجھے غصہ بھی آیا اور جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوئی۔ اس بات پر حیرت زدہ ہونے کی ضرورت نہیں تھی کہ وہ بند فلیٹ کے اندر کیسے گھس آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ بہروپیہ جن کمالات کا مظاہرہ کر چکا تھا، یہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں تھا۔ جلد ہی میری جھنجھلاہٹ اطمینان میں بدل گئی۔ میرے جی میں آئی کہ اچھا ہے یہ ہاتھ آ گیا، اب اس سے بھی حساب کتاب ہو ہی جائے، دیکھتا ہوں یہ کیا بیچتا ہے۔ زیر لب اس کی مسکراہٹ قدرے وسیع ہوئی اور آنکھوں میں بھی ایک بردبار چمک نے جگہ بنا لی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ میرا دماغ پڑھ رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے اس خیال کا ثبوت پیش کر دیا۔ میں خرید و فروخت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا، میری سماعت میں خود میری آواز نے سرگوشی کی، اس لیے تم اس الجھن میں نہ پڑو کہ میں کیا بیچتا ہوں۔ اس کے انداز نے مجھے اکتاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں دریافت کیا، کون ہو تم؟ وہ بدستور دھیمی مسکراہٹ کو ہونٹوں پر سجاتے ہوئے بولا، میرا نام وجدان ہے اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تم جھوٹے ہو، فریبی ہو، بہروپی ہو۔ میں نے ایک ہی سانس میں کہہ ڈالا، تم وجدان کس طرح ہو سکتے ہو جبکہ اصلی وجدان تو میں ہوں؟ وہ یکدم سنجیدہ ہو گیا، نہ تم نقلی اور نہ ہی میں کوئی بہروپیہ ہوں، ہم دونوں ہی اصلی وجدان ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم بیک وقت اصلی ہوں؟ میرے لہجے میں درشتی اتر آئی، ہم میں سے کوئی ایک اصلی ہے اور مجھے یقین ہے کہ میں ہی اصلی ہوں۔ وہ ایک مخصوص قسم کی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو میں تمہاری بات تسلیم کر لیتا ہوں، تم ہی اصلی وجدان ہو، لیکن یہ راز میرے اور تمہارے درمیان دفن ہے۔ دوسرے اس سے آگاہ ہیں اور نہ ہی کوشش کے باوجود بھی اس سے آگاہی حاصل کر سکتے ہیں۔ وہ مجھے دیکھیں گے تو اصلی وجدان میں ہوں گا، اور جب تم پر نظر جائے گی تو تمہیں اصلی وجدان سمجھیں گے۔ میں وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ اپنی پہچان میں بھی تبدیلی کرتا رہوں گا۔ دیکھ لو، آج میرا لباس وہ نہیں جو تم پہلے دیکھتے آئے ہو۔ میں نے اس کے لباس پر ابھی تک توجہ نہیں دی تھی، اب غور کیا تو وہ واقعی مجھے دوسرے لباس میں نظر آیا۔ آج وہ سفید سوٹ میں نہیں تھا، نہ ہی اس نے سفید بوٹ پہن رکھے تھے، وہ سیاہ پتلون اور سکائی بلیو جینز شرٹ میں تھا۔ اس کی آنکھوں میں نظر آنے والا سیاہ چشمہ بھی غائب تھا۔ یہ بھی عین ممکن تھا کہ وہ سرخ لینڈ کروزر میں بھی نہ ہو۔ تم بالکل درست سوچ رہے ہو، وہ میرے چہرے پر نظر جماتے ہوئے بولا۔ آج میں بائک پر ہوں، میری جی پی 100 نیچے کھڑی ہے، تم چاہو تو کھڑکی سے جھانک کر دیکھ سکتے ہو۔ میں بے اختیار کھڑکی کی طرف بڑھ گیا، پھر جب میں نے نیچے جھانکا تو اس کے انکشاف کی تصدیق ہو گئی۔ مین تارک روڈ پر اس کی نیلی بائک جی پی 100 کھڑی تھی، جس کے ہینڈل پر ایک ہیلمٹ بھی ٹنگا نظر آ رہا تھا۔ وہ رات کا آخری پہر تھا، روڈ غیر آباد تھی۔ اس کی بائک سے تھوڑے فاصلے پر 2-3 گاڑیاں اور بھی کھڑی تھی جو یقیناً اسی
اپارٹمنٹ بلڈنگ کے مکینوں کی ہوں گی جس کے سیکنڈ فلور پر میں مقیم تھا۔ میں واپس اس بہروپیے کی طرف پلٹا اور ایک صوفہ سنبھالتے ہوئے میں نے اس سے پوچھا، کیا تم سوچ پڑھنا جانتے ہو؟ وہ قیافہ شناس اور فیس ریڈر ہوں۔ اس نے جواب دیا، چہرے کے تاثرات کا بغور جائزہ لیتا ہوں اور حتی الامکان درست اندازے لگا لیتا ہوں۔ کسی کے خیالات یا سوچ پڑھنے پر میں قدرت نہیں رکھتا۔ میں نے توصیفی انداز میں کہا، اگر تم محض قیافہ شناس ہو تو واقعی حیرت انگیز ہو، گویا تم اپنی تعریف کر رہے ہو۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں نے کہا، نہیں بھائی، میں تمہاری طرح فیس ریڈر یا پر اسرار صلاحیتوں کا مالک نہیں ہوں۔ تم پچھلے چند دنوں میں مجھے جس طرح چکرایا ہے اس سے میں واقعی الجھا ہوا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں کوئی نقصان پہنچایا ہے؟ ہرگز نہیں، میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ پھر تم مجھ سے اتنا شاکی اور برگشتہ کیوں ہو؟ میں تم سے شاکی نہیں بلکہ تمہاری حرکتوں کے طفیل میں ایک عجیب سی کوفت میں مبتلا ہو گیا ہوں۔ میں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میں اپنے فطری تجسس سے مجبور ہوں۔ جب تک تمہاری اصلیت نہیں جان لوں گا مجھے قرار نہیں آئے گا۔ اپنی اصلیت کے بارے میں تمہیں بتا چکا ہوں، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں وجدان ہوں، تم میرے اندر کوئی خامی تلاش کرو۔ میں نے اسے ٹٹولنے والی نظر سے دیکھا اور گمبھیر آواز میں کہا، تمہارے اندر کی خامی پکڑنے کے لیے تمہیں اندر تک کھولنا ہوگا۔ فکر نہ کرو، میں بہت جلد تمہاری حقیقت تک پہنچ جاؤں گا۔ تم زیادہ دنوں تک مجھے فریب نہیں دے سکو گے۔ اس کا چہرہ بجھ سا گیا اور آنکھوں میں دکھ لہرانے لگا۔ وہ خفگی امیز لہجے میں بولا، وجدان، تمہارا رویہ ٹھیک نہیں۔ میں نے ابھی تک تمہارے ساتھ کوئی برائی نہیں کی بلکہ تمہیں فائدہ ہی پہنچایا ہوگا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا، پھر برائی ہوئی آواز میں بات کا آگے بڑھاتے ہوئے بولا، میں نے تمہیں ڈارلنگ نامی اس بلی کے شر سے بچایا، ساحل کی نشاندہی کی، پھر ڈیفینس والی کوٹھی پر تمہارے لیے راہ ہموار کی۔ تم میرے خلوص کو کوئی اہمیت نہیں دے رہے، الٹا مجھ پر شک کر رہے ہو۔ تم نے جو کچھ کیا اپنی مرضی سے کیا، میں نے کہا۔ وہ بولا، میں نے جو کچھ کیا تمہاری بھلائی کے لیے کیا۔ اگر تم میری اتنے ہی خیر خواہ ہو تو پھر مہربانی فرما کر مجھے اپنی اصلیت کے بارے میں صحیح بتا دو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے ٹھوس لہجے میں کہا، تمہاری معلومات درست ہیں، میں ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوں۔ پھر تم کیا ہو؟ میں نے چڑ کر پوچھا۔ وہ ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، میں تمہاری پرتو ہوں۔ پرتو؟ میں بے یقینی سے اسے دیکھا۔ تم کہاں سے آ گئے ہو بھائی؟ وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، تم نے خود مجھے بیدار کیا ہے۔ اپنی یوگا اور چی کی مشقوں سے تم مجھے چی کی ایک مادی شکل سمجھ لو۔ میں حیرت اور دلچسپی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس پرتو کو دیکھ رہا تھا۔ پچھلے چند روز سے میں اپنے ساتھ عجیب و غریب کیفیات کو محسوس کر رہا تھا اور اسے چی کی ایڈوانس مشقوں کا ثمر سمجھتا تھا، اور اب یہ پرتو بھی میرے احساسات کی تصدیق کر رہا تھا۔ میں نے اسے چند واقعات کے بارے میں مختصراً بتایا اور پوچھا، کیا اس میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ وہ دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلاتے ہوئے بولا، میں بعض اوقات تمہارے بہت قریب آ جاتا ہوں لیکن تم مجھے دیکھ نہیں پاتے، اور کبھی میں تم سے کچھ فاصلے پر چلا جاتا ہوں، جیسا کہ اس وقت میں یہاں موجود ہوں اور تمہیں نظر آ رہا ہوں، کیونکہ اس وقت میں مکمل مادی شکل میں ہوں۔ جب میں مادی شکل میں نہیں ہوتا تو تمہیں دکھائی نہیں دیتا، تم صرف مجھے محسوس کر سکتے ہو۔ تم کب تک مجھ سے چمٹے رہو گے؟ میں نے بیزاری کا اظہار کیا۔ وہ شاکی نظر سے مجھے دیکھنے لگا، تم بہت سنگ دل ہو وجدان، میرے لیے ایسے سخت الفاظ استعمال کر رہے ہو جیسے میں خواہ مخواہ تمہارے پیچھے پڑ گیا ہوں، حالانکہ میں تمہاری چی کی مشقوں کے نتیجے میں نمودار ہوا ہوں۔ میں تو ایک ایسی ڈال ہوں جس سے تم بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہو۔ مجھے ایسی ڈال کی ضرورت نہیں جس کے اندر وار روکنے کی مکمل قدرت نہ ہو۔ میں نے ایک خاص حوالے سے اس پر طنز کیا، ایسی لنگڑی ہمدردی سے میں ایسے ہی اچھا ہوں۔ وہ میرا اشارہ سمجھتے ہوئے بولا، تم چودھری دلدار کی کوٹھی پر پیش آنے والے واقعات کے بارے میں مجھے تنقید کا نشانہ بنا رہے ہو۔ کیا مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے ترشی سے کہا، اگر تمہیں معلوم تھا کہ ساحل اس کوٹھی پر موجود نہیں تو پھر ڈرامے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر تم اس حقیقت سے واقف نہیں تھے تو پھر تمہاری اس معذور دوستی کا مجھے کیا فائدہ؟ میں واقعی یہ نہیں جانتا تھا کہ ساحل کو اس کوٹھی سے کراچی روانہ کیا جا چکا ہے۔ وہ ندامت امیز انداز میں بولا، ابھی میں پکا نہیں ہوا ہوں۔ تم باقاعدہ کسی استاد کی نگرانی میں چی کی مشقیں نہیں کر رہے ہو، اس لیے میں بعض معاملات میں اممیچور ہوں اور تمہیں بھی مجھ پر تصرف حاصل نہیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں نے اسے گورا۔ تصرف سے تمہاری کیا مراد ہے؟ وہ سادگی سے بولا، یہی کہ تم اپنی مرضی سے مجھے اپنے پاس نہیں بلا سکتے اور نہ ہی اپنے حسب منشا مجھ سے کام لے سکتے ہو۔ میں ایک ایسا چینل ہوں جو کسی بھی وقت تمہارے ٹی وی پر ٹیون ہو جاتا ہوں اور اپنی بساط کے مطابق تمہاری مدد کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی لیتے ہوئے مشتاق لہجے میں استفسار کیا، تم پر مکمل تصرف حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کسی ماہر استاد کی زیر نگرانی
نگرانی اگر تم چی کی ایڈوانس مشقیں کرو تو یہ اختیار تمہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ وہ مشورہ دینے والے انداز میں بولا، ورنہ تم اور میں اس معاملے میں یوں ہی ادھورے بھٹکتے رہیں گے۔ کیا تم اپنی مرضی سے مادی اور ماورائی حالت میں آ سکتے ہو؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، وہ قطعیت سے بولا، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے، البتہ اگر تم میرے مشورے پر عمل کر لو تو یہ قدرت حاصل کر سکتے ہو۔ میں نے حقیقت بیانی سے کام لیتے ہوئے کہا، میرے پاس سونے اور کھانے کا وقت نہیں، کسی کامل استاد کو کہاں سے تلاش کروں اور پھر اس کی نگرانی میں کب چی کی ایڈوانس مشقیں کروں؟ کاش میرے استاد محترم ماسٹر ہینگ بھائی آج زندہ ہوتے تو وہ اس سلسلے میں میری مدد کر سکتے تھے۔ میں نے چی کے بارے میں جو کچھ سیکھا ماسٹر ہینگ بھائی ہی سے سیکھا تھا۔ آج کے انسان کے پاس ہر کام کے لیے وقت ہے، لیکن عبادت، ریاضت اور محبت کے لیے اسے فرصت میسر نہیں۔ میرے سامنے بیٹھا ہوا بقول خود میرا ہی پرتو برہمی سے بولا، وہ اگر یہ تینوں یا ان میں سے کوئی ایک یا دو کام کرتا بھی ہے تو ریاکاری اور منافقت کے ساتھ، دنیا والوں کو دکھانے کے لیے، معاشرے کی نظر میں محترم اور معزز نظر آنے کے لیے، جبکہ عبادت، ریاضت اور محبت کو کبھی ناپ تول کر اور خانہ پوری کے لیے نہیں کرنا چاہیے۔ ان کاموں کی روح سے فائدہ اٹھانے کے لیے انہیں اختیار کرنا پڑتا ہے پوری زندگی اور ذمہ داری کے ساتھ، پھر کہیں جا کر فیض حاصل ہوتا ہے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا اور پوچھا، میرے ساتھ نتھی ہونے سے پہلے کیا تم کسی یونیورسٹی میں لیکچرار تھے؟ کیا میں نے کبھی تم پر اعتراض کیا کہ تم مارشل آرٹس اور یوگا پر لمبے لمبے بھاشن کیوں اور کیسے دے لیتے ہو؟ وہ میرے سوال کی تہہ میں پہنچتے ہوئے بولا، مسٹر وجدان، میں تمہارا پرتو ہوں، تمہاری شکل و صورت خوب اور عادات و اعتبار کی مکمل جھلک مجھ میں موجود ہے۔ یار مسٹر پرتو، میں نے بے تکلفی سے اسے مخاطب کیا، تم میرا ایک کام کر دو تو میں زندگی بھر تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ الجھن زدہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا، گویا اس وقت وہ فیس ریڈنگ نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ میرے عزائم تک پہنچ جاتا۔ میں نے اسے گو مگو کی کیفیت میں دیکھا تو وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم میرا پیچھا چھوڑ دو اور جہاں سینگ سمائیں ادھر کا رخ کر لو، مجھے تمہاری مدد یا ہمدردی کی ضرورت نہیں۔ اس نے برا سا منہ بنایا اور گہری سنجیدگی سے بولا، تم نے مجھے اپنی بے سمت مشقوں سے ادھورا تخلیق کیا ہے، میں درمیان میں لٹک کر رہ گیا ہوں، نہ با اختیار ہوں اور نہ بے اختیار، ادھر کا رہا نہ ادھر کا۔ اگر میں کچھ عرصہ اسی طرح معلق رہا تو بہت برا ہو جائے گا، جس کا سب سے زیادہ نقصان صرف اور صرف تمہیں ہی پہنچے گا وجدان۔ مثلاً ایسا کیا ہو جائے گا؟ میں نے متاسفانہ انداز میں پوچھا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا، میں اس کائنات میں نیکی اور بدی دونوں قسم کی قوتیں کار فرما ہیں، سب سے زیادہ غیر محفوظ وہ ہوتا ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی، میرے طرح معلق ہوتا ہے۔ اگر تم نے پوری سنجیدگی سے باقاعدہ چی کی ایڈوانس مشقیں کر کے مجھے حاصل نہ کیا تو اس بات کے امکانات ہیں کہ بدی کی کوئی قوت مجھے اپنے چنگل میں جکڑ لے، پھر میں اس قوت اور حامل ہزا کی مرضی اور اختیار کے مطابق استعمال ہونے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ تمہارے دشمن مجھے تمہاری مخالفت میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، یہ بات تو طے ہے۔ تم نیکی اور سچائی کی نشانی ہو، جبکہ تمہارے دشمن بدی اور ظلمت کی علامت ہیں۔ تم تو بہت خطرناک باتیں کر رہے ہو۔ میں واقعی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ وہ گہری سنجیدگی سے بولا، میں حقیقت بیان کر رہا ہوں جو سنگین اور تلخ ہی ہوتی ہے۔ اچانک دل کی بات میری زبان پر آ گئی، کیا تم مجھے ساحل کے بارے میں بالکل درست معلومات فراہم کر سکتے ہو؟ تمہاری محبوبہ کے بارے میں بھی اتنا ہی جانتا ہوں جتنا کہ تم، اس لیے آئی ایم سوری۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں نے خفگی امیز نظر سے اسے دیکھا اور بیزاری سے کہا، تم بالکل بیکار آدمی ہو۔ میں اگرچہ چی کی ایڈوانس مشقیں باقاعدگی کے ساتھ کر کے تمہیں اپنے قابو میں نہ لا سکا تو پھر ان مشقوں کو ترک کر کے ہمیشہ کے لیے تم سے نجات حاصل کر لوں گا۔ میں اس متذبذب اور غیر یقینی فضا میں رہ کر یکسوئی سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنے ہونٹوں کو کچھ اس انداز میں حرکت دی جیسے میری کسی بچکانہ بات یا حرکت پر طنز یا مسکرایا ہو۔ میں گہری نظر سے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں کو جنبش ہوئی اور اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، ذرا اپنے عقب میں تو دیکھو۔ میں نے بے ساختہ پلٹ کر دیکھا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ بہروپیے کی اس ہلکی حرکت پر مجھے غصہ آیا۔ میں نے ایک جھٹکے سے اس کی جانب مڑا تاکہ اسے کھری سنا سکوں، لیکن میری یہ خواہش حسرت میں بدل کر رہ گئی۔ وہ صوفہ میرا منہ چڑھا رہا تھا جہاں ایک لمحہ پہلے میرا پرتو وہ نقلی وجدان بیٹھا مجھ سے مکالمہ کر رہا تھا۔ میں نے بے اختیار پورے ڈرائنگ روم کو اپنی نظر سے چھان مارا۔ وہ صوفہ ہی نہیں بلکہ وہ کمرہ بھی اس کے وجود سے خالی ہو چکا تھا۔ اسی وقت نیچے مین روڈ پر کسی موٹر سائیکل کے سٹارٹ ہونے کی آواز ابھری۔ میں لپک کر ڈرائنگ روم کی کھلی کھڑکی میں پہنچا اور میری نگاہ نے اس کو رخصت کا منظر کیپچر کر لیا۔ وہ آفت زادہ اپنی نیلی جی پی 100 پر سوار ہو کر بڑی تیزی سے میرے ویژن سے نکلتا چلا گیا۔ میں اپنے ہاتھوں میں سر
سر کو تھام کر ایک صوفے پر ڈہ گیا۔ میں نے کوئی سیدھی سادھی اور پرامن زندگی نہیں گزاری تھی۔ آنکھ کھولتے اور ہوش سنبھالتے یہ ہنگاموں سے میرا واسطہ پڑ گیا تھا۔ جن قارئین نے ابتدا سے میری داستان حیات پڑھی ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ سنسنی خیزی اور ہنگامہ آرائی ہمیشہ میری ہم رکاب رہی ہے۔ کیسا فائٹر اور اپنے فن کا مظاہرہ میرے مد مقابل آیا۔ باندھ باندھ کے گنڈوں کو میں نے برتا اور پرکھا۔ زندگی کے اس کٹھن اور سنگین سفر میں بعض پر اسرار شخصیات سے بھی میرا تعلق رہا جو بے پناہ شکتیوں کے مالک تھے۔ گرینڈ ماسٹر ہینگ بھائی، یوگی گوتم بوش، پنڈت دھیراج اور نیل گری، لیکن اس نقلی وجدان نے مجھے گھما کر رکھ دیا تھا اور یہ کم وقت اپنی تخلیق کا ذمہ دار مجھے ہی ٹھہرا رہا تھا۔ اپنے بقول وہ میرا پرتو بن بیٹھا تھا۔ بہروپیہ وجدان کے بارے میں سوچتے ہوئے از خود میرا دھیان نیل گری کی طرف چلا گیا۔ میرے بیان کردہ حیرت انگیز صلاحیتوں کے مالک افراد میں نیل گری ہی باقی بچی تھی۔ ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ نقلی وجدان کے پیچھے کہیں نیل گری کا ہاتھ نہ ہو۔ جب ڈارلنگ شام سے میری زندگی میں داخل ہوئی تھی تو اس وقت بھی ڈارلنگ کی پر اسرار حرکات کو دیکھتے ہوئے میں نے نیل گری کے بارے میں سوچا تھا، لیکن ازاں بعد نیل گری نے اس کی تردید کر دی تھی۔ نقلی وجدان کے حوالے سے نیل گری کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے جلد ہی اپنا خیال رد کرنا پڑا۔ نیل گری نے ہمیشہ مجھے ساحل سے دور رکھنے کی کوشش کی تھی، جبکہ نقلی وجدان اس کے برعکس عمل کر رہا تھا۔ اس کے افعال میں نیل گری کا دخل نہیں ہو سکتا تھا۔ ویسے بھی پرتو کی شہزادی نیل گری نے آخری ملاقات میں مجھ سے دھمکی نما وعدہ کیا تھا کہ وہ اب از خود میرے پاس نہیں آئے گی بلکہ مجھے اپنے پاس آنے پر مجبور کر دے گی۔ مجھے ہمالیہ کی گود میں اس کے مسکن تک جانا ہوگا۔ نقلی وجدان کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے اکتاہٹ سی ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نے یہی سوچا کہ آئندہ چیز سے متعلق کوئی مشق نہیں کروں گا، اسی طرح خود ہی اس سے جان چھوٹ جائے گی۔ لیکن اسی وقت پرتو کے کہے ہوئے سنگین الفاظ خطرے کی گھنٹی بن کر میرے ذہن میں گونجنے لگے اور میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر واقعی وہ کسی بدی کی قوت کے ہتھے چڑھ گیا تو میرے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ بدی کی قوت کا مطلب یہی تھا کہ وہ میرے دشمنوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جاتا اور میرے سامنے مصائب کا ایک وسیع و عریض در کھل جاتا۔ پھر میں ساحل اور اس کی تلاش پر توجہ مرکوز رکھنے کے قابل نہ رہتا۔ میں نے آنکھیں کھولی اور ایک جھٹکے سے صوفہ چھوڑ دیا۔ یہ آرام کرنے یا سوچوں میں گم رہنے کا وقت نہیں تھا۔ ڈرائنگ روم کی دیوار پر نصب کلاک صبح کے 5:15 بجا رہا تھا۔ میں اس مصمم ارادے سے اٹھا کہ آج ہی سے چی کی ایڈوانس مشقوں کو باقاعدگی سے کروں گا تاکہ جلد از جلد پرتو میرے تصرف میں آ جاتا۔ میں اس سے کوئی کام لیتا کہ نہیں یہ تو بعد میں سوچنے کی بات تھی۔ فوری طور پر کم از کم اتنا تو ہو جاتا کہ وہ دشمنوں کے کیمپ میں پہنچنے سے بچ جاتا۔ میں نے واش روم میں 10 منٹ صرف کر کے خود کو فریش اپ کیا اور سانس کی مشق کے لیے تیار ہو گیا۔ فضا میں ابھی تک تاریکی کا بسیرا تھا۔ ان دنوں لگ بھگ 7:15 بجے صبح سورج طلوع ہوتا تھا۔ یہ وقت سانس کی مشق کے لیے انتہائی موزوں تھا۔ اس بیڈ روم کی ایک کھڑکی شمال کے رخ گیلری میں کھلتی تھی۔ میں نے وہ کھڑکی واک کی اور بیڈ روم کے قالین پوش فرش پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ پرانا یام کے فریم کو استعمال کرتے ہوئے میں سانس کی ابتدائی مشقیں کر چکا تھا جن میں اسٹروک بریتھنگ بھی شامل تھی۔ اب مجھے کچھ اور آگے بڑھنا تھا۔ ماسٹر ہینگ بھائی کی تعلیمات میرے ذہن میں نقش تھی۔ سانس کی نئی مشق میں مجھے اپنے ایک مخصوص غدود کو بھی کام میں لانا تھا جو دماغ کے اگلے حصے میں پیشانی کے عین وسط میں پایا جانے والا یہ مخصوص غدود پینل گلینڈ کہلاتا ہے، جسے بعض لوگ تیسری آنکھ کا نام دیتے ہیں۔ یہ غدود خیالات کی ترسیل کے لیے بٹن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہندو عورتیں اپنے ماتھے پر عین اسی مقام پر بندیاں لگاتی ہیں جس کے عقب میں یہ غدود پایا جاتا ہے۔ اس مخصوص مقام پر لیا گیا بوسہ کیف آور اور نشاط انگیز احساس کو جنم دیتا ہے۔ پرانا یام کے فریم میں کی گئی مشقوں میں سانس کھینچنا اور سانس چھوڑنا بہت اہمیت رکھتا ہے۔ میں نے پدم آسن میں رہتے ہوئے آنکھیں بند کر لی اور 2-4 گہری سانسوں کے بعد مخصوص مشق شروع کر دی۔ چی کا خفیہ قیام ناف کے عقب میں ریڑھ کی ہڈی کے آخری موہرے کے قریب ہے۔ میں نے اس مقام کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا اور سانس کھینچ کر اپنے پیٹ کو ہوا سے بھر لیا۔ اس کے بعد میں نے مقام چی پر ایک بھرپور اسٹروک لگا کر سانس کو خارج کر دیا۔ متعدد بار یہ عمل دہرانے کے بعد مجھے یوں محسوس ہوا جیسے چی کے مقام سے حرارت خارج ہو رہی ہو۔ یہ کچھ اس قسم کا احساس تھا جیسے کسی بھٹی کے اندر رکھا ہوا لوہا گرم ہو رہا ہو۔ جب اس لوہے کی تپش مجھے پورے پیٹ میں محسوس ہونے لگی تو میں نے سانس کا متبادل نظام قائم کر دیا۔ اب میں ہوا کو پیٹ میں بھرنے کی بجائے پھیپھڑوں میں روک رہا تھا اور اس کے ساتھ ہی یہ تصور کر رہا تھا کہ پیٹ کے زیریں حصے میں دہکتی ہوئی آگ کی آنچ دھیرے دھیرے سفر کر کے میری تیسری آنکھ یعنی پینل گلینڈ کی جانب
بڑھ رہی ہے۔ جیسے ہی وہ مخصوص تپش اس گلینڈ کو چھوتی، میں آہستہ آہستہ سانس خارج کرتے ہوئے بریتھنگ کا ایک سائیکل مکمل کر لیتا۔ اس عمل کے اثرات جلد ہی ظاہر ہونے لگے۔ میں نے اپنی پیشانی کو تپتا ہوا محسوس کیا، گویا چی اپنے پوشیدہ مسکن سے نکل کر دھیرے دھیرے پینل گلینڈ کی سمت بڑھ رہی تھی اور اسے متحرک کر رہی تھی۔ 5 چکر لگانے کے بعد میں نے مشق ختم کر دی۔ ابتدائی طور پر زیادہ کرنا مناسب نہیں تھا۔ ماسٹر ہینگ پائی کے مطابق تیز دوڑنے سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہو سکتا تھا۔ میں ابتدائی مشقوں سے اپنی خوابیدہ چی کو بیدار کر چکا تھا، اب اسے آہستہ آہستہ دماغ کی طرف لا کر پینل گلینڈ کو متحرک کرنا تھا تاکہ اپنی مرضی کے مطابق مرضی کے احکام کی ترسیل کو مؤثر اور یقینی بنایا جا سکے۔ میں نے مشق ختم کی تو بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، آنکھوں میں نیند کا خمار بھی بھر چکا تھا۔ میں نے ایک بھرپور نیند لینے کا فیصلہ کیا اور بستر پر گر کر آنکھیں موند لیں۔ اس قسم کی دماغی اور روحانی مشقوں کے بعد آرام بہت ضروری ہوتا ہے۔ جلد ہی نیند کی سندلی اور گداز باہوں نے مجھے اپنی ریشمی گرفت میں جکڑ لیا۔ وہ ایک چھوٹی بند وین تھی، چھوٹے ٹرک سے مشابہ 2 وین بار برداری کے لیے استعمال ہوتی تھی، جس کے سینے پر سرخ رنگ کے بڑے بڑے الفاظ میں پریس لکھا ہوا تھا۔ مذکورہ وین منہاس باقر کی ملکیت تھی اور طبع شدہ اخبار کو پریس سے اخبار مارکیٹ تک لانے کا فریضہ انجام دیتی تھی، لیکن اس وقت وہ ایک خاص مشن پر جا رہی تھی۔ اس وین کے ڈرائیور کیبن میں صرف 2 افراد موجود تھے۔ پیسنجر سیٹ پر میں براجمان تھا، جبکہ ڈرائیونگ اسٹیئرنگ شہزاد علی نے سنبھال رکھا تھا۔ تھوڑی دیر قبل میں نے فون کے ذریعے اس بات کی تصدیق کر لی تھی کہ میری امانت کو لاہور سے کراچی پہنچا دیا گیا تھا۔ اتفاق سے میری بات کراچی میں عنایت باجوہ سے ہوئی اور اسے یہاں پا کر مجھے شدید حیرت بھی ہوئی۔ میں نے جب حیرت کا اظہار کیا تو اس نے بے تکلفی سے کہا، یار تم جلدی سے آ جاؤ، پھر تم ساری تفصیل جان لو گے۔ اور میں جلدی سے اس گڈز فارورڈنگ ٹرانسپورٹ سروس کی جانب جا رہا تھا جہاں عنایت باجوہ اور میری امانت فیصل موجود تھا۔ اس وقت شام کے 7 بجے تھے۔ بند وین کا بندوبست منہاس باقر نے کیا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ اس نے فیصل کو ٹھہرانے کا بھی خاصا معقول اور تسلی بخش انتظام کر دیا تھا۔ فیصل کو لاہور سے کراچی لانے میں اس کا مشورہ بھی شامل تھا۔ فیصل کو ایک زیر تعمیر بنگلے میں رکھنے کا فیصلہ ہوا تھا۔ مذکورہ بنگلہ منہاس کی ملکیت تھا، جس کا تعمیری کام بے وجوہ کچھ عرصے سے رکا ہوا تھا۔ یہ بنگلہ اسی علاقے میں واقع تھا جہاں میں نے میاں زاہد حسین کو انا للہ کیا تھا۔ شاید اس میں بھی قدرت کی کوئی مصلحت تھی کہ چودھری نوازش علی کے خاص بندوں سے نمٹنے کے لیے ڈیفینس سوسائٹی کا وہ غیر عباد فیض مختص ہو چکا تھا۔ ہم باتیں کرتے ہوئے ٹاور کی سمت بڑھ رہے تھے۔ مذکورہ فارورڈنگ ایجنسی اس علاقے میں واقع تھی۔ شہزاد خاصا پرجوش اور خوش نظر آتا تھا۔ اس نے کہا، وجدان تم کراچی آئے ہو تو لگتا ہے زندگی میں ایک نئی حرارت دوڑنے لگی ہے۔ میں تو کافی دنوں سے ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا تھا۔ یقین جانو میں نے تمہاری وجہ سے اپنا پروگرام منسوخ کر دیا ہے۔ میں چونک اٹھا، کون سا پروگرام؟ میں نے استفسار کیا۔ منہاج صاحب کی بیٹی کی شادی کے فوراً بعد، یعنی آج میں جہلم جانے والا تھا، اس نے بتایا۔ کئی برسوں سے میں نے ادھر کا رخ نہیں کیا، لیکن تمہاری اچانک آمد اور فیصل کے حوالے سے ہونے والی کارروائی نے مجھے یہیں روک لیا۔ مجھے امید ہے یہ مشن بہت ہی سنسنی خیز ثابت ہوگا اور ہاتھ پاؤں کھولنے کا بھرپور موقع ملے گا۔ حالات تو کچھ اسی قسم کی صورت دکھا رہے ہیں، میں نے ذو معنی انداز میں کہا۔ یہ بات مجھے معلوم تھی کہ شہزاد علی کا تعلق ضلع جہلم سے تھا۔ وہ 10 سال پہلے کراچی آیا اور پھر یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ اس کے دیگر عزیز رشتہ دار وہیں آبائی علاقے میں تھے۔ وجدان میں نے سنا ہے فیصل مارشل آرٹس کا بھی ماہر ہے؟ شہزاد نے مجھ سے پوچھا۔ میں نے جواب دیا، تم نے بالکل ٹھیک سنا ہے، اس نے اس میدان میں لگ بھگ 10 سال لگائے ہیں۔ میری معلومات کے مطابق وہ بلیک بیلٹ سیکنڈ ڈان ہے۔ کسی زمانے میں مجھے بھی جوڈو کراٹے سیکھنے کا بہت شوق تھا، شہزاد نے بتایا۔ میں نے ایک کلب میں داخلہ بھی لیا اور ان فنون میں خاصی حد تک مہارت بھی حاصل کر لی، لیکن بلیک بیلٹ تک نہ پہنچ سکا۔ کراچی آنے کے بعد مصروفیت نے کسی طرف دھیان دینے کی فرصت ہی نہیں دی۔ البتہ کبھی کبھار ہاتھ پاؤں چلانے کا موقع ضرور مل جاتا ہے۔ وہ چند لمحات کے لیے متوقف ہوا، پھر پوچھنے لگا، بلیک بیلٹ تو ماسٹرز کو دی جاتی ہے نا؟ ہاں، یہ ماسٹر بیلٹ کہلاتی ہے، میں نے کہا۔ اس کے بعد ڈان شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے خیال افروز لہجے میں بولا۔ اس کا انداز خود کلامی کا سا تھا، وائٹ، یلو، اورنج، گرین، بلیو، براؤن، گولڈ براؤن اور بلیک، لیکن میں تو گرین بیلٹ سے آگے نہ جا سکا۔ یہ بھی بہت ہے، میں نے کہا۔ شہزاد مارشل آرٹس عمل کا نام ہے، جو شخص جتنی زیادہ پریکٹس کرتا ہے وہ اتنا ہی پرفیکٹ ہو جاتا ہے۔ بیلٹ وغیرہ سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ پھر چند لمحات تک خاموش رہنے کے بعد میں نے اس سے استفسار کیا، تم نے فواد کے معاملے میں کیا پیش رفت کی ہے؟ وہ خیالات کی
دنیا سے باہر آ گیا۔ میں نے اپنے جس دوست کا ذکر کیا تھا نا، اس کا نام سرمد ہے، میں آج دن میں اس سے جا کر ملا تھا اور مجھے معلوم ہوا کہ فواد اس بلڈنگ کے فلیٹ نمبر 402 میں غلام جلانی نامی ایک شخص کے پاس آتا ہے اور آج کل وہ روزانہ ہی وہاں جا رہا ہے۔ کوئی ایک اہم اطلاع تھی۔ میں نے شہزاد سے پوچھا تمہارے دوست سرمد کس فلیٹ میں رہتا ہے؟ 302 میں، اس نے بتایا۔ یعنی سرمد والا فلیٹ غلام جلانی کے فلیٹ کے عین نیچے ہے۔ بالکل یہی بات ہے، وہ تائیدی انداز میں بولا۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر چند لمحات کے بعد کہا اگر فواد روزانہ ہی وہاں جا رہا ہے تو پھر اسے شکار کیا جا سکتا ہے۔ گات کے لیے سرمد کا فلیٹ خاصا موضوع ثابت ہوگا۔ شہزاد نے ایک مرتبہ پھر میری تائید کی۔ میں نے کہا تم غلام جلانی نامی اس شخص کے بارے میں بھی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اگر فواد وہاں آ رہا ہے تو عین ممکن ہے غلام جلانی بھی CFK سے وابستہ ہو۔ CFK نامی وہ ڈکوسلا تنظیم شہزاد سے خفیہ نہیں رہی تھی۔ گلستان جوہر والے مشن میں وہ شعیب گوری اور اس کی تنظیم کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا۔ مزید منہاس باقر نے بتا دیا تھا کیونکہ وہ شہزاد پر بہت بھروسہ کرتا تھا۔ ہم اپنی منزل پر پہنچ گئے۔ عنایت باجوہ ایک دبلے پتلے دراز قامت شخص کے ساتھ ایجنسی کے باہر ہی کھڑا نظر آ گیا۔ مجھ پر نظر پڑی تو وہ سیدھا میرے پاس آ گیا۔ اس دوران میں ہم گاڑی سے باہر آ گئے تھے۔ رسمی علیک سلیک کے بعد میں نے پوچھا باجوہ جی آپ یہاں کراچی میں تمہاری حیرت ابھی دور کر دیتا ہوں، بس اتنا سمجھ لو کہ یہ سب فرید پاشا کا کیا دھرا ہے۔ وہ اپنی توند کو تھرتھراتے ہوئے بولا، پھر میری جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہنے لگا اس وین کی چابیاں دو، جب تک تمہاری امانت اس وین میں منتقل ہو ہم تھوڑی گپ شپ کر لیتے ہیں۔ میں نے شہزاد کو اشارہ کیا تو اس نے چابیوں والا گچھا باجوہ کو دے دیا۔ باجوہ نے وہ چابیاں اپنے قریب کھڑے لمبے ترنگے شخص کی جانب بڑھا دی۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو میں نے پوچھا کیا میری امانت کو کہیں اور رکھا گیا ہے؟ ہاں، باجوہ نے اس بات میں گردن ہلائی، احتیاط کے پیش نظر ایسا کیا گیا ہے، تم تو جانتے ہی ہو سوراخ دار صندوق کا معاملہ کتنا حساس ہے، کسی کو اس کی بنک بھی پڑ گئی تو ہم سب کے لیے بڑی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ تم فکر نہ کرو، ابھی تھوڑی دیر میں یہ آدمی امانت کو تمہاری وین میں رکھ کر لے آئے گا، یہ تم نے اچھا کیا۔ اس نے جاتی ہوئی وین کو جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ایسے کاموں کے لیے بند گاڑی ہی مناسب رہتی ہے، پھر تمہاری وین پر تو پریس کا لفظ کسی گارڈ کے مانند موجود ہے۔ مجھے امید ہے تم اپنی امانت کے ساتھ بحفاظت منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ ادھر نزدیک ہی ایک ویئر ہاؤس میں تمہاری امانت کو رکھوا دیا تھا۔ میں نے ایسے معاملات میں اس قسم کی احتیاط تو کرنا ہی پڑتی ہے نا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے، میں نے کہا، لیکن آپ کس چکر میں یہاں موجود ہو؟ اس نے جواب دینے سے پہلے سوالیہ نظر سے شہزاد علی کی طرف دیکھا۔ میں نے سر کی مخصوص جنبش سے باجوہ کو باور کرایا کہ شہزاد بھروسے کا آدمی ہے۔ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا یہ سب فرید پاشا کی مہربانی سے ہوا، آؤ میں تمہیں کچھ اور بھی دکھاؤں۔ بات ختم کرتے ہی اس نے ایجنسی کے دفتر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ مجبوراً ہمیں بھی اس کی تقلید کرنا پڑی۔ پھر جیسے ہی میں نے دفتر میں قدم رکھا میں اچھل کر رہ گیا۔ ایک کرسی پر زارگل بیٹھی تھی، مجھ پر نگاہ پڑتے ہی وہ کھل اٹھی۔ زارگل تم یہاں؟ میں نے حیرت میں ڈوبے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ زارگل کی بجائے عنایت اللہ باجوہ نے کہا بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں یار، ذرا آرام سے تو بیٹھ جاؤ۔ میں نے اور شہزاد نے کرسیاں سنبھال لی۔ اس دوران میں وہ گوری چٹی پشتون دوشیزہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ یوں محسوس ہوتا تھا اس کے منہ میں زبان نہ ہو۔ باجوہ نے مجھے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہا تفصیلی باتیں تو تم اس لڑکی ہی سے پوچھنا، میں تو پاشا کی فرمائش پر اسے لاہور سے کراچی لایا ہوں اور اس کے لیے مجھے اپنی گاڑی میں ایک لمبا چوڑا سفر کرنا پڑا ہے۔ یقین جانو میرے بدن کا جوڑ دکھ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے توقف کے بعد دوبارہ گویا ہوا چلو ایک لحاظ سے یہ اچھا ہی ہوا، اس طرح میں کراچی میں بہت سے لوگوں سے کاروباری ملاقاتیں بھی کر لوں گا۔ یہاں آنے کا بہانہ بن گیا، ورنہ نکلنے کا موقع کہاں ملتا ہے۔ آپ فرید پاشا کی کسی مہربانی کا ذکر کر رہے تھے؟ میں نے باجوہ کو پٹری سے اترتے ہوئے دیکھا تو یاد دہانی کے انداز میں کہا میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ بطونی شخص جلدی سے بولا۔ ہمارے جانے کے کچھ ہی دیر بعد زارگل میرے دفتر میں آئی اور مجھ سے کہنے لگی میں بھی کراچی جاؤں گی۔ میں نے پوچھا اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا مجھے اناج والے ٹرک کے ساتھ جانے دو۔ یہ ایک عجیب اور ناممکن سی بات تھی۔ میں نے اسے ٹالنا چاہا تو اس نے کہا میں فرید پاشا سے اس کی بات کرا دوں، یہ پہلے تمہارے ساتھ میرے دفتر سے ہو کر جا چکی تھی، اور بھائی آپ نے جس طرح مجھے آدھی رات سے گھما کر رکھا ہوا تھا اس سے آپ لوگوں کی اہمیت کا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ میں نے سید پور میں فرید پاشا سے اس کی بات کرا دی۔ اس نے پاشا سے پتہ نہیں کیا گاٹ پٹ کی کہ اس نے مجھے کہا میں بھی ٹرک کے ساتھ کراچی جاؤں گا اور اس لڑکی کو اپنے ہمراہ لے کر جانا ہوگا۔ بس یہ ہے سارا قصہ۔ باجوہ نے دونوں ہاتھ پھیلائے اور بولا اب تم اپنے صندوق بند امانت کے ساتھ
साथ इस जुबान बंद इमानत को भी वसूल कर लो। मैंने ज़ारगुल को हैरत से देखा और पूछा, तुमने फोन पर फरीद पाशा से क्या गिटपिट की थी? बता दूंगी, जरा फुर्सत तो मैसर आने दो। वो मानी खेज अंदाज में बोली, अभी तो तुम्हें बहुत से किस्से सुनना है, मैं अपनी दास्तान सुनाए बगैर चैन से नहीं बैठूंगी। मैं इस गुलाब रंगत पश्तून दोशीजा के बारे में सोचने लगा। अभी ये कल सुबह ही की तो बात थी जब मैं लाहौर में था। ज़ारगुल ने हमारे साथ कराची आने की ख्वाहिश जाहिर की थी और जब हमने इसे सूरत हाल से आगाह किया तो इसने इंतहाई गैर मुतवक्को रवैया का मुजाहरा किया था। वो ये कहते हुए गाड़ी से उतर गई थी, मुझे जाना होगा, मेरी मंजिल मुझे पुकार रही है। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी कराची में ज़ारगुल से दोबारा मुलाकात हो जाएगी। मैंने इसके तेवर से भांप लिया कि सरे दस्त वो मेरे किसी इस्तफसार का जवाब नहीं देगी, लिहाजा मैंने सवाल करने से इजनाब बरता और मौजूदा सूरत हाल पर गौर करने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे इतला दी गई कि मेरी इमानत के साथ बंद वैन एजेंसी के दफ्तर के बाहर पहुंच गई है। मैं उठकर खड़ा हो गया, फिर हम सब दफ्तर से निकल आए। अनायतुल्लाह बाजवा ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मुझे अमानत चेक करवाई और कहा, इस संदूक की सेटिंग से पहले मैंने एहतियातन इसके अंदर खाने पीने की चंद अशिया भी रख दी थी ताकि अगर ये बंदा होश में आ जाए तो इन अशिया पर मुंह मार सके। मेरे ख्याल में इसने कुछ मुंह मारी की कोशिश तो की है। मैंने बगौर इस संदूक के अंदर मौजूद फैसल का जायजा लिया और बाजवा की बात से इत्तफाक करना पड़ा। हाथ पांव बंधे होने के बावजूद भी इसने मुंह के जरिए अपने मैदे में कुछ उतारने की कोशिश की थी। बाजवा ने मज़कूरा अशिया इसकी पहुंच में रखी थी। इस वक्त फैसल नीम बेहोश था। इस तालाबंद संदूक की चाबी मेरे पास महफूज थी। मैंने अनायतुल्लाह बाजवा का बेहद शुक्रिया अदा किया और इससे एक भरपूर मुसाफा करने के बाद वहां से चला आया। ये बताने की जरूरत नहीं कि वापसी के सफर में ज़ारगुल भी हमारे साथ थी। वैन का ड्राइविंग कैबिन खासा कुशादा था। ज़ारगुल खिड़की यानी शीशे वाली साइड में मेरे बराबर बैठी हुई थी। वो बदस्तूर खामोश और संजीदा थी। मैंने महसूस किया शहजाद को उन आँखियों से कई बार उलझन ददा अंदाज में ज़ारगुल को देख चुका था। फिर इसकी तशवीश जुबान पर आ गई। मुझसे कहने लगा, वजदान, मैं इन मोहतरमा के बारे में कुछ नहीं जानता, मेरे बात को महसूस न करना। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इन्हें इस बंगले पर ले जाना मुनासिब होगा? बंगले से इसकी मुराद वो ज़ेरे तामीर इमारत थी जहाँ हमने फैसल को रखने का फैसला किया था। मैंने कहा, इन मोहतरमा के बारे में जान लो कि ये बड़ी दुश्मनदार और जंगजू खातून है, लिहाजा इस मिशन में इनकी मौजूदगी से कोई हर्ज नहीं होगा। वैसे भी ये फैसल वाले मामले से अच्छी तरह वाकिफ है, तुम इसे अपना बाइतमाद साथी भी समझ सकते हो। शहजाद ने एक गहरी सांस खारिज की और मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। ठीक 8:30 बजे हम बंगले पर पहुंच गए। वो बंगला डिफेंस सोसाइटी के एक ऐसे फेज में था जो अभी पूरी तरह आबाद नहीं हुआ था। मुकम्मल और रिहाइश के काबिल बंगलों की तादाद उंगलियों पर गिनी जा सकती थी और जो बंगले वाकई तैयार थे इनमें भी जरूरी नहीं था कि रिहाइश इख्तियार कर ली गई हो। मिनहास बाकर वाला बंगला अपनी तामीर के आखिरी मराहल में था। न मैंने पूछा और न ही मिनहास ने बताया कि इस बंगले की तामीर का काम क्यों रोक दिया गया था। शहजाद ने बंगले के गेट के नजदीक वैन रोकी और एक मखसूस अंदाज में हारन बजाया। इसके बाद गेट खुलने का इंतजार करने लगा। लगभग 15 सेकंड बाद एक गन बरदार शख्स गेट पर नमूदार हुआ और इसने हमारे लिए गेट वाक कर दिया। हम वैन समेत बंगले के अंदर पहुंच गए। गेट दोबारा बंद हो गया। मिनहास बाकर ने कुछ सोच समझ कर ही इस बंगले का इंतखाब किया होगा। शहजाद ने मुझे बताया कि वो पहले भी वहां आता रहा है। मैंने शहजाद और गन बरदार शख्स की मदद से फैसल वाले सुराखदार संदूक को बंगले के एक दूर अफ्तादा कमरे में पहुंचाया। इस कमरे के एक हिस्से में फर्श से छत तक पुराने अखबारात के बंडल रखे हुए थे। मिनहास बाकर शायद ऐसे इसे गोदाम के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। बाद में मुझे मालूम हुआ बंगले के मजीद 2 कमरे अखबारात के बंडलों से भरे हुए थे। हमने संदूक खोलकर फैसल को बाहर निकाला। इसकी हालत दीदनी थी। अब वो पूरी तरह होश में आ चुका था, लेकिन इसकी कसम पुरसी मिसाली थी। वो जितने तवील और तकलीफ दे सफर के बाद वहां पहुंचा था, इसने फैसल की मत मार दी थी और संदूक नशीन होने से पहले भी इसके साथ खासा शानदार सलूक हो चुका था। जितनी देर में मैं फैसल की बंदिशें खोलता, शहजाद ने बंगले के अंदर से जरूरी सामान मुहैया कर दिया जिसका पहले से बंदोबस्त किया गया था। इस दौरान में गन बरदार रखवाला मुसलसल फैसल को अपने निशाने पर रखे रहा ताकि वो किसी महमजुई के ख्याल से बाज रहे। मैंने शहजाद के फराहम करदा सामान में से एक हथकड़ी निकाली और फैसल के दोनों हाथ पुश्त पर ले जाकर इसे ये आहनी जेवर पहना दिया। वो अगरचे होश में था, लेकिन गन पॉइंट पर इसने किसी जुर्रतमंदी का मुजाहरा करने की कोशिश नहीं की। ताहम इसने हाथ पांव झटक कर कमजोर एहतिजाज जरूर किया। बहरहाल वो संदूक वाली जिंदगी की बेनिस्बत अब खासे अच्छे हाल में था। मैंने थोड़ी सी कोशिश करके
اس کے پاؤں میں بیڑی پہنا دی، پھر ایک مضبوط آہنی زنجیر کو ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ باہم منسلک کرنے کے بعد اس زنجیر کا دوسرا سرا چھت میں لگے ہوئے کنڈے میں پھنسا دیا۔ اس زنجیر کی لمبائی اتنی تھی کہ فیصل اس کمرے میں 2-4 قدم چل سکتا تھا۔ گن بردار شخص نہایت ہی چوکنا نظر سے مجھے یہ کاروائی کرتے ہوئے دیکھتا رہا، اور جب میں اس کام سے فارغ ہوا تو اس نے ستائشی لہجے میں کہا، سر جی آپ نے تو اس نوجوان کو ایسا فٹ کر دیا ہے کہ اس کی نگرانی کی ضرورت بھی نہیں رہی، لیکن اس کے باوجود بھی تم اس کی طرف سے کسی غفلت کا مظاہرہ نہیں کرو گے۔ میں نے تنبیہی انداز میں کہا، تم نہیں جانتے یہ کتنا خطرناک ہے، اسے بے دوست و پا دیکھ کر کسی خوش فہمی میں نہ پڑ جانا۔ اوکے سر، وہ فرما برداری سے بولا، آپ فکر ہی نہ کریں، میں اپنے کام کے ساتھ پورا انصاف کرتا ہوں۔ شہزاد نے کہا، وجدان سہیل اپنے فن کا ماہر ہے، مجھے امید ہے امن و امان کی کوئی صورتحال پیش نہیں آئے گی۔ ویسے میں بھی بیشتر وقت اسی بنگلے پر گزاروں گا، یہ سورما کوئی غلط حرکت نہیں کر سکے گا۔ اس کا اشارہ واضح طور پر فیصل کی جانب تھا۔ تم ٹیپ ریکارڈر اور کیسٹ لے آئے ہو؟ میں نے شہزاد سے کہا، تاہم ہم اپنا اہم کام شروع کر سکیں۔ میرے خیال میں اب یہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے۔ اس بنگلے میں فون تو موجود تھا، لیکن میں دانستہ چودھری نوازش علی کو فیصل کی آواز براہ راست سنوانا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے لیے یہ ریکارڈڈ جھلکیاں ہی کافی ہوتی ہیں، اور اگر وہ زیادہ ہی ضد کرتا تو پھر بعد کی بات بعد میں دیکھی جاتی۔ اس بنگلے کے آس پاس دور دور تک کوئی اور بنگلہ نظر نہیں آتا تھا، لیکن ایک منہاس باکر نے اپنے تعلقات اور اختیارات استعمال کر کے اس ادھورے بنگلے میں بھی فون کی سہولت حاصل کر لی تھی۔ تعلقات اور اختیارات ایک طرح سے حل المشکلات ہوتے ہیں جو ہر ناممکن کو چٹکی بجاتے میں ممکن کر دکھاتے ہیں۔ عنایت اللہ باجوہ نے مجھے بتایا تھا کہ کراچی پہنچنے کے بعد اس نے فیصل کو چند گھونٹ پانی بھی پلایا تھا۔ میں نے دوبارہ اسے تھوڑا کھلایا پلایا تاکہ وہ بات کرنے کے قابل ہو سکے۔ اس میں ذرا توانائی آئی تو وہ نفرت امیز نظر سے مجھے گھورنے لگا۔ میں نے اس کے پوری طرح بحال ہونے کا انتظار کیا، پھر ٹیپ ریکارڈر میں کیسٹ لگا کر ریکارڈنگ کا بٹن دبا دیا۔ فیصل بے بسی اور لاچاری کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا، تاہم اس کی رگوں میں چودھری نوازش علی کا خون دوڑ رہا تھا، لہٰذا اس کی فنکار میں کوئی کمی نہ آئی۔ آواز دھیمی مگر تنتنا وہی تھا، فرعونیت کا غماز اور اپنے سامنے کسی کو کچھ نہ سمجھنے والا۔ وہ دھمکی امیز لہجے میں بولا، تمہیں اندازہ نہیں وجدان، تمہاری اس حرکت کا کتنا بھیانک نتیجہ سامنے آئے گا۔ میں نے کہا، میں نے بزرگوں سے سن رکھا ہے حرکت میں برکت ہے، اس لیے مصروف رہنے کی کوشش کرتا ہوں، اور جہاں تک کسی بھیانک نتیجے کی برآمد کا تعلق ہے تو مجھے یقین ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہی بھیانک ہوگا۔ وہ چند لمحے کینہ توز نظر سے مجھے دیکھتا رہا، پھر غصے سے بولا، میں نے تمہاری بہادری اور شجاعت کے بہت قصے سنے ہیں، لیکن تمہارے رویے کو دیکھ کر لگتا ہے وہ سب جھوٹے افسانے تھے۔ تم در حقیقت بہت ہی بزدل ہو، بلکہ اپنے باپ کی طرح۔ وہ والد صاحب کا ذکر چھیڑ کر مجھے تاؤ دلانا چاہتا تھا، لیکن میں اس کی چال میں نہ آیا اور کہا، تم نے میرے کس رویے سے اندازہ لگایا کہ میں بزدل ہوں؟ کیا تم اسے بہادری سمجھتے ہو کہ مجھے آہنی زنجیروں میں جکڑ کر خود کو فاتح تصور کر رہے ہو؟ طنزیہ لہجے میں بولا، اگر تم نے اپنی ماں کا دودھ پیا ہے تو پھر میرے ہاتھ پاؤں کھول کر دیکھو، میں تمہیں بتاؤں گا اصل بہادری کیا ہوتی ہے۔ تمہیں چیر پھاڑ کر نہ رکھ دیا تو میرا نام فیصل نہیں۔ اس نے مجھے غصہ دلانے کے لیے والد صاحب کے بعد میری والدہ کا تذکرہ کیا تھا، لیکن میں اس کی چال سمجھ رہا تھا، اس لیے کہا، میں تمہیں اپنی بہادری آزمانے کا پورا موقع دوں گا فیصل، لیکن فی الحال یہ ممکن نہیں۔ دراصل میرے نزدیک ایبی جانور کی نہ تو قربانی جائز ہے اور نہ ہی لاچار دشمن پر ہاتھ اٹھانا۔ میں لاچار اور بے بس نہیں ہوں۔ وہ پوری ڈٹائی سے بولا، مجھے آزاد کر کے دیکھ لو، میں 2 منٹ میں تمہیں چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا۔ میں نے متحمل لہجے میں کہا، اگر تم بے بس اور مجبور نہیں ہو تو پھر خود ہی آزاد ہو جاؤ۔ اس نے مجھے ایک غلیظ گالی دی۔ اس کی اس حرکت پر شہزاد نے اسے دھنک کر رکھ دیا۔ میں نے فوراً شہزاد کا ہاتھ روک لیا اور فیصل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے شفاقی سے کہا، میں نے تمہاری یہ دھمکیاں اور گیدڑ ببکیاں سننے کے لیے ریکارڈنگ شروع نہیں کی۔ اگر تم اس کیسٹ کے ذریعے اپنے باپ کے لیے کوئی پیغام ریکارڈ کروانا چاہتے ہو تو مختص الفاظ میں بک دو، ورنہ میں ٹیپ بند کر رہا ہوں۔ وہ ایک متعلق العنان چودھری کا اکلوتا بیٹا تھا۔ آج تک کسی نے اس لہجے میں اس سے بات نہیں کی ہوگی۔ میرے انداز پر وہ تل ملا کر رہ گیا اور بے دریغ مغلظات پر اتر آیا۔ میں نے 15-20 سیکنڈ تک اس کی بےہودہ گوئی کو ریکارڈ کیا اور ریکارڈنگ ختم کرتے ہوئے کہا، تم نے اس مہلت کو اپنی خاندانی پس منظر کو اجاگر کرنے میں ضائع کر دیا۔ تمہاری یہ بکواس جو بھی سنے گا یہی کہے گا کہ تم بہت ہی گھٹیا اور کمینے ہو۔ میں نے چند لمحات کے لیے توقف کیا، پھر سنجیدگی سے کہا، میں اس 15-20 سیکنڈ کی ریکارڈنگ کو چھوڑ کر باقی
باقی کیسٹ صاف کر دوں گا اور تمہارے والد باپ کو یہی حصہ سناؤں گا۔ ہو سکتا ہے ضلالت کے میدان میں وہ تمہیں انڈر ایسٹیمیٹ کر رہا ہو۔ اس کیسٹ کو سننے کے بعد اسے پتا چلے گا کہ تم اسے سے 4 ہاتھ آگے ہو، اور میں چودھری کو یہ باور کرانے میں خاصی آسانی محسوس کروں گا کہ اگر اس نے میرا مطالبہ پورا نہ کیا تو اس کے بیٹے کو کس دردناک عذاب سے گزرنا ہوگا۔ ابھی تو تم نے صرف بھونکنا شروع کیا ہے، میں تمہیں اس قدر عاجز کر دوں گا کہ تم کاٹنے پر اتر آؤ گے، اور کاٹو گے بھی خود کو، نوچو گے بھی خود کو۔ اس کے منہ سے ایک مرتبہ پھر گالیوں کا گٹر ابلنے لگا۔ میں اسے گارڈ سہیل کے رحم و کرم پر چھوڑ کر شہزاد کے ساتھ اس کمرے سے نکل آیا۔ ایک دوسرے کمرے میں آنے کے بعد میں نے اس سے کہا، شہزاد، میں نے فیصل کو آہنی زنجیر کا پابند بنا کر بے بس کر دیا ہے۔ وہ اس کمرے میں 2-4 قدم سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتا، اور وہ بھی ایک محدود حصے میں۔ اس بات کی تو امید نہیں کہ وہ خود کو آزاد کرا لے گا یا کسی قسم کی گڑبڑ پھیلائے گا، لیکن میں صرف ایک گن بردار پر تکیہ نہیں کر سکتا، جبکہ میں سہیل کی صلاحیت سے پوری طرح واقف بھی نہیں۔ میں یہ چاہوں گا کہ تم ہما وقت یہاں موجود رہو، کم از کم اس وقت تک جب تک میں چودھری نوازش علی سے مذاکرات نہیں کر لیتا۔ ٹھیک ہے، یہ میں کر لوں گا، شہزاد نے کہا۔ ہم فیصل کے سلسلے میں کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لیں گے۔ میں نے کہا، آج کی رات میں طارق روڈ والے فلیٹ پر گزاروں گا اور تمہیں ریلیف دینے کے لیے کل یہاں آ جاؤں گا۔ تم کل کا پورا دن آزادانہ گزارنا اور اس دوران میں زیادہ وقت اس کام کو دینا جو فواد سے متعلق ہے۔ شہزاد کو میری یہ تجویز پسند آئی، پوچھنے لگا، فیصل کے بارے میں کوئی خاص ہدایت؟ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔